اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، اس کائنات میں قرآن مجید وہ واحد کتاب معتبر ہے جس کو ام الکتاب تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہی سچ بھی ہے کیونکہ اس کی ایک ایک آیت خود بول کر بتاتی ہے کہ میں کسی انسان کا نہیں بلکہ کلام الہی ہوں۔ یہی وہ کتاب مقدس ہے جس کی مدد سے نہ صرف انسان کو اس کائنات کے سربستہ راز کھولنے کے گر آئے بلکہ قیامت تک آنے والے حالات کا بھی مختصر احوال بیان کر دیا، جو کہ زیادہ مقامات پر قیامت کے ذکر کے حوالے سے بیان ہوتا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل اردو ڈسکوری کو، جس نے اپنی آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے انتخاب کیا ہے اس زمین کے دن بدن بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور اس کی وجوہات کا، جن کو ہم کلام الہی اور جدید سائنس کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے قبل حسب روایت ہم اپنے نئے شامل ہونے والے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، انسانوں کا ہر طبقہ فکر، خواہ وہ مذہبی حوالے سے اپنی کوئی بھی پہچان رکھتا ہو، اب اس حقیقت سے انکار کی جرات نہیں کر سکتا کہ اس کائنات نے اپنی عمر مقررہ کے بعد ایک دن ختم ہو جانا ہے، جسے ہم روز قیامت کا نام دیتے ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں اور دیگر اہل مذہب کے درمیان اس کو یوم حساب کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن سائنس اور لا مذہب حضرات کا اس نظریے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن سائنس اپنی صدیوں کی تحقیق کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اس کائنات کی سانسیں اب ہر گزرنے والے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن علمی حوالے سے اس کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی پیدائش سے لے کر اب تک نہ صرف اس کے سفر کو جاننا ہوگا بلکہ اس کے مزاج کو بھی سمجھنا ہوگا۔ لیکن اس گفتگو میں ہم قرآن اور سائنس کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، تو پھر ہی یہ لطیف نکتہ ہمارے ناظرین کو لطف اندوز کر سکے گا کہ کس طرح جدید سائنس صدیوں پہلے ان لکھے ہوئے الفاظ ربانی کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی انتہائی معروف اور معتبر تھیوری جس کو بگ بینگ کا نام دیا جاتا ہے کہ تناظر میں یہ بات ہر شک و شبے سے بالا تر ہو چکی ہے کہ یہ کائنات اپنی ابتدا میں ایک گولے کی صورت مختلف گیسوں کا مرکب تھی، جو کہ کسی خاص کیمیائی عمل کی بدولت ایک بڑے دھماکے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں وہ گولہ پھٹ گیا اور اس کی وجہ سے مختلف اجرام فلکی وجود میں آ گئے، اور ہماری زمین، سورج اور دیگر سیارے بھی اسی پھٹنے والے گولے کا حصہ ہیں، جو آسمان کی وسعتوں میں اپنے اپنے مدار کے گرد گھوم رہے ہیں۔ لیکن جب اس مشہور زمانہ تھیوری کی تصدیق ہم قرآن سے چاہیں تو یہ بات بہت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے خالق نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہی، جبکہ یہ بات ابھی سائنسدانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، بلکہ سائنس ابھی اپنے بچپن کی بدولت اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ زمین سے اٹھ کر سوئے آسمان سفر کے بارے میں سوچ سکے، لیکن اللہ رب العزت نے نہ صرف قرآن مجید میں پوری ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام ہی دھواں یعنی دخان ہے، بلکہ وضاحت بھی فرما دی کہ وہ دھماکہ ایک خاص حکمت خداوندی کا مرہون منت تھا۔ ناظرین محترم، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے جس سے انکار کرنے والی عقل بے مایا پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس کلام الہی کی بدولت اس کائنات کے کئی ایسے راز جو عقل انسانی سے پوشیدہ تھے کی طرف سائنس اور دیگر صاحبان علم کی توجہ مرکوز ہوئی، اور آخر کار انسان ان کی نقاب کشائی کے منصب سے سرفراز ہونے کے قابل ہو سکا۔ لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین اس لطیف نکتے سے بھی لطف اندوز ہوں، کیونکہ بقول اقبال یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون، یعنی اس کی ابتدا میں ہونے والے دھماکے کا اب بھی اثر ہے، یہ دن بدن اب بھی پھیل رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ رب العزت ام الکتاب میں فرماتے ہیں کہ جس کا قریب قریب مفہوم یہ بنتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو کناروں سے آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں، گویا بیک وقت دونوں عمل جاری ہیں کہ اگر ایک طرف اس کائنات کے وجود میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب ہمارا زمینی مسکن سکڑ بھی رہا ہے۔ یہ بات ہمارے سائنسدانوں کے نزدیک بظاہر متضاد تھی، لیکن عقل انسانی کو دعوت و تحقیق بھی دے رہی تھی، اور اب ہم گلوبل وارمنگ کے حوالے سے علمی انکشافات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، جس کے مطابق سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ زمین کا درجہ حرارت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور جب ہم اس بارے میں قرآن سے شہادت طلب کرتے ہیں
تو جواب ملتا ہے کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو بڑھاوا دیا اور ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح خالق کائنات سورہ رعد میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اور کوئی بھی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اب لازم تھا کہ اس معمے کو سمجھنے کی کوششیں کی جاتی، سو سائنسی تحقیقات نے اپنا رخ اس جانب موڑ لیا کہ زمین کا وجود کس طرح کم ہو رہا ہے، جس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے اس زمینی گھر پر 3 حصے پانی جبکہ 1 حصہ خشکی پر محیط ہے، جبکہ جدید تحقیق کی روشنی میں زمین پر 71% پانی اور 29% خشکی ہے، اور اس کا پھر 20% حصہ سربلند پہاڑوں پر مشتمل ہے، جبکہ مزید 20% حصہ گلیشیئرز کے نرگے میں ہے، جہاں برف پوش وادیاں اپنے حسن کے رنگ بکھیر رہی ہیں۔ گویا اس 29% کا بھی ایک بڑا حصہ ایسا ہے جہاں انسانی آبادیاں ممکن نہیں۔ ناظرین گرامی، ہماری جدید سہولیات سے پر زندگی کی بدولت اس زمینی ماحول پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کا جائزہ بھی ہم سائنسی تحقیقات کی روشنی میں لیں گے، جن کے مطابق اس کا درجہ حرارت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ انسانی آبادیوں کے علاوہ وہ جدید ترین ایجادات ہیں جن میں ٹریفک اور انڈسٹری بھی شامل ہے، اور ان سے اٹھنے والا دھواں اوزون کی اس طے کو بھی متاثر کر رہا ہے، جو کہ زمینی ماحول کو صحیح اور اعتدال میں رکھنے کا ضامن ہے۔ اس کے علاوہ دنیا سے تیزی کے ساتھ ختم ہوتے جنگلات بھی اس کی ایک وجہ بیان کیے جاتے ہیں، اور اوزون کی طے متاثر ہونے کی بدولت سورج کی دھوپ چھن کر آنے کی بجائے براہ راست زمین پر پہنچتی ہے، جو کہ نہ صرف مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے، بلکہ درجہ حرارت بڑھ جانے کی وجہ سے برف کے وہ پہاڑ بھی جن کو عرف عام میں گلیشیئرز کہا جاتا ہے پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا پانی نہ صرف سطح سمندر کے بڑھاوے کا سبب بنتا ہے، بلکہ ان کا دریائی پانی خشکی کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر خشکی کا حصہ کم ہو رہا ہے۔ اور ناظرین محترم، اگر اس بارے میں جدید ترین سائنسی رپورٹس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ زمین کا درجہ حرارت جو کہ تیزی سے بڑھ رہا ہے کی وجہ سے گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار میں بھی اضافہ ہوا ہے، بلکہ ایک حالیہ رپورٹ جس کو سن کر دل و دماغ تک ہل جاتے ہیں کہ براعظم انٹارکٹیکا میں موجود ایک عظیم الجثہ گلیشیئر جس کے وجود کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ تقریباً 6000 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا، اس بڑھتے ہوئے زمینی درجہ حرارت کے رد عمل میں اس میں پہلے ایک بڑا شگاف پیدا ہوا اور بعد ازاں وہ ٹوٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برف کے اس پہاڑ سے نکلنے والا پانی خشکی کے کتنے بڑے حصے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ جبکہ سائنسدانوں کے مطابق اس گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں سطح سمندر میں ماضی کی نسبت کئی انچ تک اضافہ ہو چکا ہے، جو کہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی سمجھی جا رہی ہے۔ اور اسی کے تناظر میں ہماری جدید سائنس یہ پیش گوئی بھی کر چکی ہے کہ اس بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے نتیجے میں پگھلنے والی برف اور سطح سمندر میں مسلسل اضافے کی وجہ سے مستقبل قریب میں سواحل سمندر پر بسنے والے شہروں کو بھی موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور شاید مستقبل بعید کا انسان کسی عہد میں یہ کہے کہ کسی زمانے میں یہاں انسانی آبادیاں ہوا کرتی تھیں۔ محترم ناظرین، یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ قرآن کوئی سائنسی کتاب ہرگز نہیں ہے، لیکن وہ انسانی ضرورت کے مطابق اس کائنات کے بارے میں اشارے ضرور دیتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں مذکورہ آیات کہ ہم زمین کے کناروں کو گھٹا رہے ہیں کہ تناظر میں سائنسی تحقیقات نے جو وضاحت کی ہے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت انسان کو ایک دفعہ پھر فطرت کی طرف واپس پلٹنا ہوگا، بصورت دیگر اس زمین کی تباہی کا ضامن بھی خود انسان ہی ہوگا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور سکرین پر دائیں بائیں نظر آنے والے چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔